الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ نے یہ سنا تھا کہ ربی ذوالجلال کا ارشاد گرامی قدر ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب وہ ہوئے جو ایمان لے کے آئے ہیں۔ جو ایمان لے کے نہیں آیا وہ کامیاب نہیں ہوا۔ دنیا کی یہ عارضی کامیابی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات بہت بڑی ناکامی کا پیش خیمہ ہے۔ کامیابی نہیں بلکہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، امیر سے امیر تر آئے، نمرود جیسے، فرعون اور شداد جیسے بادشاہ آئے۔ شداد نے دنیا میں ایک ایسا شہر بنایا تھا جن کے مکانات سونے اور چاندی کے تھے۔ جس شہر کے مکانات سونے اور چاندی کے تھے، اس نے جنت کے بارے میں سن رکھا تھا۔ اس نے اپنے تئیں وہ شہر جنت بنایا تھا، اس کا نام جنت ارم رکھا تھا اس نے، اور اس شہر میں اس نے نہریں چلائی تھیں جن نہروں میں دودھ اور شہد ڈالا گیا تھا، اور ان نہروں کے جو سنگریزے تھے وہ ہیرے اور جوہرات تھے۔ زمانے بھر سے خوبصورت ترین لڑکیاں اور لڑکے اس جنت اس نے رکھے تھے، اور ان کو اس نے حور و غلمان کا نام دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھیے، اس جنت میں داخل ہونے کی مہلت بھی اسے نہ ملی بلکہ موت آ گئی تھی۔ فرعون بھی آیا، نمرود بھی آیا۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود نے 800 سال تک حکومت کی تھی، اور اسی طرح فرعون کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ کئی 100 سال تک اس نے حکومت کی تھی۔ لوگ ان کو سجدہ کرتے تھے، ان کے ایک اشارہ آبرو پر بے گناہوں کی گردنیں اڑا دی جاتی تھیں۔ یہ اپنے آپ کو رب کہلواتے تھے۔ فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ نمرود بھی خود کو رب کہلواتا تھا، اور اپنی شکل و صورت کے بت بنا کر ارد گرد کے علاقوں میں رکھ دیے تھے۔ جو دور دراز والے تھے اس کے بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ جو نمرود کے دربار والے تھے وہ نمرود کو سجدہ کرتے تھے۔ وہ خود کو رب کہلواتا تھا اور کہتا تھا میرے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ اللہ کی شان بے نیازی دیکھیے، 400 سال تک مورخین فرماتے ہیں کبھی اس کو نزلہ زکام بھی نہیں ہوا، اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ اللہ نے اس کو کوئی بیماری نہیں لگائی۔ اور جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مقابلہ میں آیا تھا، پھر اس کی ناک میں مچھر گھس گیا تھا، پھر بقیہ 400 سال تک اس کے سر پہ جوتے ہی پڑتے رہے۔ اللہ بے نیاز ہے، مگر وہ کامیاب ناکام ہوئے۔ بہت آئے اس دنیا میں کہ جو ملکوں کے والی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، اپنے دامن میں کوئی کچھ بھی لے کے نہیں گیا۔ کامیاب وہ ہوا جس کا انجام اچھا ہو گیا۔ جو دنیا میں آیا ہے میرے بھائی، مرنے کے لیے آیا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر کسی بھی ذات کو دنیا میں اس انداز سے باقی رہنا ہوتا تو لائق ترین ذات میرے نبی کی ذات تھی۔
حضور باقی ہوتے، آج تک موجود ہوتے، قیامت تک باقی ہوتے۔ جب میرے نبی نے بھی اس مرحلے سے گزرنا گورا کیا تو میں اور آپ کس بات کی بولی ہیں؟ کتنی ہماری زندگی ہوگی؟ بالآخر موت ہے، یقیناً موت ہے، یقیناً موت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے انداز میں ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ میرے کریم آقا بڑی پیاری مثال دیتے تھے، یہ بھی بڑی پیاری مثال دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ذمہ دار کھیت میں کچھ بوتا ہے تو ایک مقررہ عرصے کے بعد کئی گنا زیادہ اس کھیت سے حاصل کر لیتا ہے۔ دنیا میں کچھ بوؤ گے، میرا اللہ فرماتا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے، وہ جو میری رضا کی خاطر میری راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال یوں سمجھو جس طرح اس نے ایک دانہ بو دیا، اس دانے سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانہ آ گیا، بویا تھا ایک 700 بن گیا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے کہیں اضافہ فرما دیتا ہے۔ میرے کریم آقا نے دنیا کو ارشاد فرمایا کہ دنیا آخرت کے لیے ایک کھیتی ہے۔ دنیا میں کوئی عمل کرتے ہو، اس کا درجہ، اس کا ثواب تمہیں قیامت کے دن ملے گا۔ رب کائنات جل وعلا رحمتیں فرمائے گا، جس طرح آج صبح میں حدیث مبارکہ سنا رہا تھا کہ 3 دفعہ قل هو اللہ احد تم پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے ایک محل تیار فرما دے گا۔ ایک روایت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو گے، محل جنت میں ایک محل بن جائے گا۔ 20 مرتبہ پڑھو گے 2 محل بن جائیں گے۔ 30 مرتبہ پڑھو گے 3 محل بن جائیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت سارے محل بنا لیں گے۔ میرے کریم فرمانے لگے اللہ کی قدرت سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے، مختصر سا تم عمل کرو گے اس کا صلہ بہت زیادہ مل جائے گا۔ میرے کریم نے جو دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا، آپ یوں سمجھ سکتے ہیں آپ نے 2 لوگوں کو، 2 آدمیوں کو 20-20 کلو گندم دے دی، 20-20 کلو 2 لوگوں کو گندم دی کہ یہ میں تمہیں تحفتاً گندم دیتا ہوں۔ گندم کی بیائی کا موسم تھا، ایک شخص نے گندم کو سنبھال کر کپڑے رکھنے والی پیٹی میں رکھ لیا کہ اس کو میں باہر بھی نہیں رکھوں گا، اس کو ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا، بڑی قیمتی شے گندم مجھے مل گئی ہے۔ اس سے 20 کلو گندم کپڑے رکھنے والی پیٹی میں سنبھال کے رکھ لی۔ دوسرا بندہ اس نے 10 کلو گندم کا آٹا بیوی بچوں کے لیے بنوا لیا، بقیہ 10 کلو گندم جو تھی وہ کھیت میں پہلے ہل چلایا، مٹی کو نرم کیا، پھر اس نے وہ گندم بکھیر کر اس کے اوپر سہاگا دے دیا۔ یہ جس نے 20 کلو گندم سنبھال لی تھی، اس نے اپنے ہمسائے کو بے وقوف ہونے کا، جاہل ہونے کا طعنہ دیا۔ کتنا بڑا بے وقوف ہے کہ اس نے 10 کلو گندم مٹی میں ملا دی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اس نے کیا کہا کہ 10 کلو گندم ہے، پہلے ہل چلایا، مٹی کو کھودا، پھر اس میں گندم کو بکھیرا، اس کے اوپر سہاگا دے دیا۔ اب گندم مٹی میں اس طرح شامل ہو گئی ہے کہ نہ دانے چن سکتا ہے، نہ چھنی لے کر اس کو چھان سکتا ہے۔ اس سے 10 کلو گندم برباد کر دی، 10 کلو گندم برباد کر دی۔ مناسب موسم بھی تھا، نمی بھی مناسب تھی، پانی بھی وقت پر تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ گندم اگ گئی، پھر اس کو بالیاں لگ گئیں۔ پھر وہ وقت آیا جب اس نے اس گندم کو کاٹا، اپنے گھر لے کے آیا تو گندم کا انبار لگا ہوا تھا۔ وہ 10 کلو کی کئی من بن گئی تھی، 10 کلو کی کئی من بن گئی تھی۔ اب ہمسائے کو خیال آیا اس کی تو 10 کلو کئی من بن گئی، میں نے 20 کلو سنبھال کے رکھی تھی، بھلا دیکھو تو صحیح۔ اس نے پیٹی کھول کے دیکھا، اس کو گھن کھا گیا تھا، وہ مٹی لگی تھی۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھ ملے گا۔
افسوس کرے گا، کہے گا یہ دانا تھا۔ دنیا میں ایک بے وقوف کہتا ہے اس کو کیا مصیبت پڑی ہے، صبح سویرے تہجد کے وقت اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر فجر پڑھتا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء پڑھتا ہے، سارا دن یہ نمازوں میں جتا رہتا ہے، میں نے کبھی پڑھی نہیں۔ عیش کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، یہ بھوکا رہتا ہے روزہ رکھنے کے لیے، ہم کبھی بھوکے رہے ہی نہیں۔ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کتنے ہزار لاکھ روپے صرف کر کے یہ حج کرنے کے لیے گیا، ہم عیش کرتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں کھاتے ہیں، یوں پیسے خرچ نہیں کرتے۔ کل قیامت یعنی سے پتہ چلے گا کہ کامیاب کون ہو گیا۔ آج تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہوں، کہ میں نے روپے پیسے بچا لیے، میں بھوکا پیاسا نہیں رہا۔ پتہ قیامت کے دن لگے گا کہ کامیاب کون ہے۔ میرا اللہ یہی خبر دیتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں۔ میرا اللہ یہی خبر دیتا ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں۔ صاحب تفسیر مظہری 18ویں پارے کی یہ آیہ برکہ، جو 18ویں پارے کی پہلی آیہ برکہ سورہ مومنون کی، قد افلح المؤمنون، اس کے تحت نقل فرماتے ہیں کہ جب رب کائنات نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اللہ نے اسے حکم دیا، اے جنت میرے ساتھ گفتگو کر، اپنی معروضات، اپنی گزارشات پیش کر میرے حضور۔ تو جنت نے یہ عرض کیا، مولا قد افلح المؤمنون، اس میں شک نہیں کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، اس میں شک نہیں کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ جنت کی مراد کیا تھی کہ رب کائنات نے جنت میں اس قدر نعمتیں رکھی ہیں، اس قدر انعامات کی بارش ہے کہ جو جنت میں داخل ہو وہ کامیاب ہو گیا۔ میں مثال دے کے سمجھایا کرتا ہوں، آپ کو میں مثال دے کے ہی سمجھاتا ہوں، میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگی۔ مجھے پانی پینے کی ضرورت ہو اگر، تو میں کسی سے کہوں کہ مجھے پانی پلا دو، پہلے میں ضرورت محسوس کروں گا، میرے دل میں اشتہا پیدا ہوگی، خواہش پیدا ہوگی، پیاس مجھے لگے گی، میرا دل کہے گا پیاس کو بجھانے کے لیے پانی پی لے، میں کسی کو کہوں گا پانی پلا دے۔ اگر وہ میرے ساتھ وفا کرنے والا ہے، میرا فرما بردار ہے، اس کے دل میں میرے لیے محبت ہے، وہ اٹھے گا گلاس میں پانی ڈال کر مجھے دے دے گا۔ اس میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے، یا پانی کے حصول تک ہے، کتنی دیر میں پانی اس کو ملتا ہے۔ اگر وہ میرا فرما بردار نہیں ہے، وہ کہے گا خود ہی پی لے، پھر میں خود اٹھوں گا، پانی کو تلاش کروں گا۔ پہلے پیاس لگی، پھر پانی کی خواہش پیدا ہوئی، پھر زبان پر کلمات آئے، پھر وہ پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے جدا بات ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے جب تو جنت میں داخل ہو جائے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، میرا اللہ کی عزت کی قسم، میرا اللہ فرماتا ہے تیرے دل میں خواہش پیدا ہوگی، ابھی تیری زبان پر کلمات آئیں گے نہیں، میں تجھے عطا کر دوں گا۔ ابھی تیری زبان پر کلمات آئیں گے نہیں کہ مجھے یہ چاہیے۔ وَلَكُمْ فِيهَا، تمہارے لیے ہوگا جنت کے اندر ہر وہ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تیرے دل میں اشتہا پیدا ہوگی، خواہش پیدا ہوگی، ابھی دل میں خیال پیدا ہوا ہے یہ چیز مجھے چاہیے، ابھی زبان پر تو کلمات لے کے آیا نہیں، میرا اللہ فرماتا ہے میں تجھے عطا کر دوں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں تم کو ہر وہ چیز ملتی جائے گی جو بھی تم مانگتے چلے جاؤ گے۔ دنیا میں تم اپنے رب کا کہنا مان لو، قیامت کے تمہارا رب تمہاری ہر دعا قبول کر لے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے نزل من غفور رحیم، یہ میرے اللہ کی جانب سے اللہ فرماتا ہے یہ میری طرف سے مہمانی ہے۔ اگر کوئی شریف النفس میزبان ہو، اس کے ہاں مہمان آئے، مہمان جو خواہش کرتا ہے، شریف النفس انسان، خاندانی انسان مہمان کی ہر خواہش کو پوری کرتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے میں جنت میں تمہاری مہمانی کروں گا، میں میزبان ہوگا، تم میرے مہمان ہوگے، تم جو چاہو گے، جو مانگتے چلے جاؤ گے، میں رب تم کو عطا فرماتا چلا جاؤں گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے قد افلح، ایمان والے تو فلاح پا گئے۔ جنت میں نے بھی اسی لیے عرض کیا تھا قد افلح المؤمنون۔ پوری حدیث اس طرح ہے کہ میرے کریم آقا رسول عربی کا ارشاد گرامی قدر ہے، جب جنت نے یہ عرض کیا مولا تعالیٰ قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے، یعنی جو میرے اندر داخل ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے، تو میرے اللہ نے ارشاد گرامی قدر فرمایا اے جنت مجھ کو قسم ہے میری عزت کی، میرے جلال کی، میرے علو مرتبت کی، میرے اعلیٰ مقام کی، میں کسی بخیل کو تیرے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ جنت عدن میں کوئی بخیل داخل ہے؟
نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے قسم اٹھا لی ہے اپنی عزت اور اپنے جلال کی کہ مجھے قسم میری عزت کی، میرے جلال کی، میرے علو مرتبت کی، میری اعلیٰ شان کی، میں کسی بخیل کو تیرے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ علامہ ثناء اللہ پتی حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں، ایک دن کا ذکر ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول شفیع معظم رحمت عالم ارشاد فرمانے کے الا انبئکم من ابخل الناس، حضرت علی فرماتے ہیں رسول رحمت نے فرمایا کیا میں تم کو ایسے شخص کے بارے میں خبر نہ دوں جو سب سے بڑا بخیل ہے؟ عام بخیل بھی جنت میں نہیں جائے گا، حضور نے فرمایا جو سب سے بڑا بخیل ہے کہ اس کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ تو حضرت علی فرماتے ہم نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ضرور ارشاد فرمائیے وہ بدبخت کون ہے جو سب سے بڑا سب سے برا بخیل ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے مجھ پہ درود و سلام نہ بھیجے، وہ سب سے برا اور سب سے بڑا بخیل ہے۔ اس لیے آپ درود و سلام ضرور اپنے آقا کے نام کے ساتھ پڑھ لیا کیجئے، وگرنہ جنت میں داخلے کا تصور بھی نہ کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح پا گئے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صفات عالیہ آگے ذکر فرماتا ہے کہ ان کی اعلیٰ صفات کون سی ہیں۔ اس میں پہلی صفت یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی محبت اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ نمازیں ہم سارے ہی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، یعنی میں بھی میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں اور آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں عموماً خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ خشوع و خضوع کیا ہے؟ دل کی وہ حالت کہ جس میں عاجزی اور انکساری اپنی انتہا کو پہنچی ہو، آدمی کی تمام تر توجہ نماز کے اندر ہو، نماز کے باہر نہیں، تمام تر توجہ نماز کے اندر ہو۔ یہ نہیں کہ نماز ہم ادھر پڑھ رہے ہیں، سورۃ الحمد پڑھنی شروع کی، پتہ ہے الحمدللہ رب العالمین کہہ لیا، بعد میں پتہ ہی نہیں، زبان پڑھتی چلی جائے رہی، دھیان کسی اور جانب ہے، کام کاج کی طرف ہے، کاروبار کی طرف ہے، دکان کی طرف ہے، کھیتی باڑی کی طرف ہے، دھیان کسی اور طرف ہے، نماز ہم کسی اور طرف پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائی دراصل ہم منگتے ہیں، نماز میں ہم منگتے بن کے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت نے ارشاد فرمایا یہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک ہم کلام مکالمہ کا ایک ذریعہ ہے، بندہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اگر آپ میرے ساتھ باتیں کر رہے ہوں، میں نے اپنی مثال دی، میرے ساتھ باتیں کر رہے ہوں، کوئی آدمی درمیان میں آ کے کھڑا ہو جائے تو آپ اس کو مناسب سمجھو گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ ایک طرف ہو جاؤ کہ میں باتیں کر رہا ہوں۔ اگر وہ کبھی ادھر گزرے درمیان ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے باتیں کریں، کوئی آدمی درمیان سے گزرے، ہمیں اچھا لگتا ہے؟ اللہ نے اس لیے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے منع کر دیا کہ نمازی میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ آپ نماز میں اپنے رب کے ساتھ ہیں، حدیث مبارکہ ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ جب سورۃ الحمد پڑھتا ہے میرے اور اس کے درمیان گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کا جواب دیتے میرے بندے تو نے میری حمد کی ہے، میں تیری گزارش کو قبول کرتا ہوں۔ رب بندے سے گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتے ہیں۔ غور کیجئے، آپ باتیں میری ساتھ کر رہے ہوں، یہاں کھڑے ہو کر میرے ساتھ باتیں کریں، منہ دوسری طرف کر کے میرے ساتھ باتیں کریں، تو مجھے یہ برداشت ہوگا؟ میں کیا کہوں گا؟ دھیان تمہارا کدھر ہے؟ باتیں کدھر کر رہے ہو؟ جس کے ساتھ باتیں کر رہے ہو اپنا دھیان ادھر رکھو۔ میرا رب یہی فرما رہا ہے کہ تم نماز میری پڑھتے ہو، دھیان میری جانب رکھو۔ تمہارا دھیان کاروبار میں ہے، دائیں بائیں ہے، ادھر ادھر ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر البوجم شفیع معظم رحمۃ اللہ نے ایک دن نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد میرے نبی نے رخ زیبا پچھلی جانب فرمایا، آخری صف میں ایک بندہ بیٹھا تھا، میرے نبی نے فرمایا فلاں اٹھ کے کھڑا ہو جا، وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے نبی فرمانے لگے تم کیا سمجھتے ہو میرا چہرہ ادھر ہے؟ نماز پڑھاتے رخ زیبا ادھر تھا نا، نمازیوں کی جانب تو نہیں تھا نا۔ فرمانے لگے تم کیا سمجھتے ہو میرا چہرہ ادھر ہے؟ مجھے میرے اللہ کی قسم میں اپنے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں۔
اوے فلاں تو نے کس طرح نماز پڑھی ہے؟ یاد رکھو نہ تمہارا رکوع ہم سے پوشیدہ ہے نہ تمہارا خشوع ہم سے پوشیدہ ہے۔ رکوع کا تعلق جس میں ظاہر کے ساتھ ہے، جھک جانا، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا، خشوع کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ میرے نبی تیرے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، تیرے باطن کو بھی جانتے ہیں۔ کس طرح تو نماز پڑھ رہا تھا؟ نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ وہ نماز جس میں خشوع و خضوع ہوتا ہے اللہ کے حضور قبول ہوتی ہے، جس میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا بار دفعہ یوں مردود ہوتی ہے کہ تیرے چہرے پہ دے ماری جاتی ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ نماز جس کی حفاظت نہیں کی گئی وہ کالی بھجنگ ہو کے نکلتی ہے اور نمازی پر لعنت بھیجتی ہے کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، میں کتنی اعلیٰ عبادت تھی، تو نے کتنی برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ اس لیے نماز میں خشوع و خضوع کا ہونا شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ ہوئے جو ایمان والے ہیں، اور ان کی صفت عالیہ کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہوا کرتا ہے، ان کی نمازوں میں دل جمعی ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، ان کا نماز میں جی لگتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جس طرح معاذ اللہ تعالیٰ فارمیلٹی پورا کرنا ہوتی ہے اور بس جی جس طرح ہو سکتا ہے پڑھ کے ایک طرف رکھ دو، یوں نمازیں نہیں ادا کرتے۔ میرے نبی جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں، میرے نبی جب نماز ادا فرماتے تھے ظاہر ہے کہ میرے کریم آقا اگلی صف پہ کھڑے ہوتے تھے امامت کے لیے، پیچھے صحابہ کرام پچھلی صف پہ کھڑے ہوتے تھے، وہ سنتے تھے کہ حضور جب نماز پڑھتے ہیں تو قلب انور سے اس طرح آواز آتی ہے جس طرح دیگ کو چولہے پہ رکھا ہو، نیچے آگ جلے اس میں پانی ہو تو گونج سی پیدا ہوتی ہے نا ہنڈیا میں دیگ میں، اس طرح میرے نبی کے قلب انور میں نماز پڑھتے گونج سی پیدا ہوا کرتی تھی، خشوع و خضوع کی وجہ سے، خشوع و خضوع کی وجہ سے۔ اور بعض اوقات اتنا گریہ فرماتے میرے کریم آقا، رونے لگتے، اور نماز یہی حال صحابہ کرام کا تھا۔ صحابہ کا سیدنا فاروق اعظم بعض اوقات روتے روتے بے ہوش ہو جاتے نماز پڑھتے ہوئے، یعنی وہ آیات مبارکہ ایسی آ جاتے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ہیں، اتنے روتے ہچکی بن جاتی، بعض اوقات گر جاتے نماز ادا کرتے۔ اس قدر نماز کے اندر دھیان تھا۔ ہمارا نماز کے اندر کتنا دھیان ہے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہر بندہ جانتا ہے میں نماز کے اندر کتنا دھیان نماز کے اندر رکھتا ہوں اور کتنا دھیان میرا باہر ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے، آپ جانتے ہیں وہ صحابی ہیں جو بالکل شروع میں ایمان لانے والوں میں ایک ہیں، اور حضور سید عالم پر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایمان لے کے آئے تھے۔ جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو ابوبکر صدیق ملک شام کے اندر تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند اترا ہے اور ان کی جھولی میں آ گیا، انہوں نے اپنی جھولی کو سمیٹ لیا۔ صبح اٹھے تو ایک کاہن کے پاس گئے اور کاہن سے جا کے کہنے لگے میں نے خواب دیکھا۔ اس زمانہ میں کاہن ہوا کرتے تھے اور وہ خبریں دیتے تھے، ان کو شیاطین آ کے خبریں دیا کرتے تھے۔ وہ پڑھا لکھا تھا، بہت بڑا عالم تھا وہ کاہن، اور زمانہ میں کہانت کہنے والے بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے علماء ہوا کرتے تھے۔ آپ اس عالم دین کے پاس گئے تھے جو کہانت بھی کہتا تھا، آپ نے اسے جا کر اپنا یہ خواب بیان فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ اس شخص نے آپ کی جانب غور سے دیکھا، کہا کھڑے ہو جائیں۔ آپ کھڑے سر سے لے کے پاؤں تک ایک سے زیادہ مرتبہ اس نے غور سے دیکھا، پھر کہا بیٹھ جاؤ۔ آپ بیٹھ جائے، کہنے لگا کہ تم آئے کہاں سے ہو؟ فرمانے کہ تہامہ کی وادی سے آیا ہوں، مکہ مکرمہ کی وادی کو تہامہ کہتے، جس طرح ہم پنجاب میں ساندل بار کہتے تھے، تہامہ کی وادی سے آیا ہوں۔ کس خاندان سے تمہارا تعلق ہے؟ فرمائیں گے کہ قریش کے ساتھ تعلق ہے۔ قریش کی کس شاخ سے ہو؟ فرمانے لگے بنو تمیم کے ساتھ ہوں۔ اس سے پھر آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، کہنے لگا اگر تم اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہو تو اپنا پیٹ ننگا کر کے مجھے دکھاؤ۔ فرمانے لگے میں پیٹ ننگا نہیں کروں گا۔ کہنے لگا پھر میں خواب کی تعبیر نہیں دے سکتا۔ آپ کہنے لگے میرے خواب کی تعبیر کا میرے پیٹ سے کیا تعلق ہے؟ کہنے لگا یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ اگر اپنا پیٹ دکھاؤ گے تو میں آپ کے خواب کی صحیح تعبیر دوں گا، وگرنہ میں صحیح تعبیر نہیں دے سکتا۔ مجبور ہو کر آپ نے اپنا کرتا اٹھایا، اس سے آپ کا پیٹ دیکھا، آپ کے پیٹ پر ایک نشان تل کی طرح کا نشان تھا۔ کہنے لگا کپڑا صحیح کر لو، درست کر لو۔ کہنے لگا مبارک ہو، تمہارے خاندان میں ایک نبی پیدا ہوگا، تم اس کے وزیر بنو گے۔
آپ فرمانے گا تجھے کیسے پتہ چلا؟ وہ کہنے گا تیرا سارا ناک نقشہ میں ہماری کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے، تیرے پیٹ پر جو تل کا نشان ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی تیرے خاندان کا بھی لکھا ہوا ہے کس خاندان سے تو ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر چپ کر گئے، واپس آ گئے، مکہ مکرمہ میں آئے تو میرے قریب نے اعلان نبوت فرمایا تھا، حضور کو ملنے کے لیے گئے، اس سے یہ نہیں بتایا تھا وہ کون ہوگا، کہ تیرے قبیلے قریش سے ہوگا، وہ نبی قریش سے ہوگا۔ آپ آئے، حضور کی خدمت میں حاضری دی، ملنے کے لیے آئے تو میرے نبی فرمائے کہ ابو بکر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ صدیق اکبر نے فوراً تسلیم کر لی، جی میں مانتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، مگر ایک گزارش ہے۔ میں کیا گزارش ہے؟ کہنے لگے کہ ہر نبی جو آیا کوئی معجزہ لے کے آیا، آپ بھی کوئی معجزہ لے کے آئے ہیں۔ مسکرا کے فرمانے کو جو تو نے خواب دیکھا میرا معجزہ ہی تو تھا، جو تم نے خواب دیکھا ہے وہ میرا معجزہ ہی تو تھا۔ صدیق اکبر دل و جان سے میرے نبی پہ قربان ہو گئے، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی فرماتے ہیں پیر کے دن حضور نے اعلان نبوت فرمایا، منگل کے دن میں نے آپ کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی ہے۔ اس وقت جو نماز، یعنی نماز ہم پنجابی میں، اردو میں، فارسی میں اس کو نماز کہتے ہیں، عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کا مطلقاً معنی عبادت ہے، جس طرح درود پاک کو بھی صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اس وقت جو صلاۃ ادا کی جاتی تھی اس میں گفتگو بھی کی جاتی، باتیں بھی کی جاتی تھیں۔ جس طرح قرآن پاک کا پڑھنا عبادت ہے، ہم قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں اور ضرورت کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ اس طرح اس زمانہ میں نماز بھی پڑھ لیتے تھے، ضرورت کی بات بھی کر لیتے تھے، ابھی نماز باقاعدہ فرض نہ ہوئی تھی۔ حضرت صدیق اکبر نماز میں جس طرح میرے نبی قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے، جتنا جتنا نازل ہوتا چلا جاتا تھا اتنی قدر تلاوت کرتے چلے جاتے تھے۔ سارا قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا۔ جتنا صدیق اکبر کو پتہ چلا رب کائنات نے نازل فرمایا تھا، ابو بکر نماز میں بڑی خوشحالی الہانی کے ساتھ تلاوت کرتے۔ جب آپ تلاوت کا آپ پر خشوع و خضوع طاری ہوتا، رونے لگتے، اور آپ کی تلاوت میں وہ لطف، وہ سوز و گداز تھا کہ مکہ مکرمہ کے بچے اور خواتین، بعض مرد آپ کے گرد گرد جمع ہو جاتے جب آپ نماز ادا کر رہے ہوتے۔ قریش مکہ کو تشویش ہوئی کہ اگر ابو بکر اسی طرح لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے رہے تو معلوم نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ تو کہا کرتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، قرآن کو نہ سنو، شور و گل مچا دیا کرو، کیونکہ قرآن پاک جو سنتا ہے پھر وہ نبی پر ایمان بھی لے آتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی عظمت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پر انہوں نے ظلم و ستم کیے، مجبور کیا آپ کو، یہاں تک کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے میرے کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں عرض کی یا رسول اللہ، کفار کہتے ہیں یہ نماز پڑھنی بند کر دیں، میں نماز پڑھنی بند نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دے، میں حبشہ میں چلا جاتا ہوں، وہاں جا کے نماز پڑھ لیا کروں گا، میں ہجرت کر جاتا ہوں۔ میرے نبی نے ان کو اجازت دے دی، یہ حبشہ کی جانب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے اس کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ابن دعانہ نامی ایک شخص کے ساتھ ملاقات ہوئی، آپ کا بہت پرانا واقف تھا، ملک شام کے راستے میں یہ رہتا تھا۔ اس سے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو تنہا؟ فرمانے لگے میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں کہ اہل مکہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ ابن دعانہ ان کو واپس لے کے آیا، اہل مکہ کی سرزنش کی کہ تم ایسے شخص کو مکہ سے باہر نکال رہے ہو جو بڑا دانا ہے، عقل مند ہے، شریف النفس ہے، سخی ہے، بات کا پکا ہے، دیانتدار ہے، ایسے شخص کو تو نکالا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کس کی وجہ سے ہماری عورتیں اور بچے اور بیوقوف لوگ وہ کہنے لگے بگڑ جائیں گے، یہ نماز پڑھتا ہے، اسے کہو نماز نہ پڑھے، ہم اسے رہنے دیں گے۔ صدیق اکبر فرمائیں گے تم رہنے دیتے ہو تو رہنے دو، نہیں رہنے دیتے ہو تو نہ رہنے دو، اللہ کی قسم میں نماز کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ نماز میں خشوع و خضوع ہے، محبت تھی، پیار تھا نماز کے ساتھ۔ میرے اللہ کو یہی عمل بہت محبوب ہے کہ بندہ نماز اس طرح پڑھے کہ اس کی تمام تر توجہ رب کائنات جل مجل کی جانب ہو۔ بہت مشہور بات ہے، بہت مشہور بات ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ، میں آج صبح یہ حکایت پڑھی ہے کہ حضرت پہلے بھی پڑھی تھی، آج صبح بھی پڑھی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے تیر لگ گیا پنڈلی میں، جنگ کے دوران پنڈلی میں تیر لگ گیا۔ زمانہ میں ابھی اتنی ترقی نہ کی تھی کہ سرجری کر کے تیر کو نکالا جاتا، کھینچ کر نکالتے تھے۔ تیر کے جو مڑے ہوئے جو پھل تھے وہ اندر دھنسے ہوئے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو تکلیف محسوس ہوئی، ایک سے زیادہ مرتبہ کوشش کی گئی تیر کو نکالا جائے مگر نہیں نکالا جا سکا۔ کسی نے کہا ابھی رہنے دو ان کو، نماز پڑھنے کے لیے
وقت دے دو۔ حضرت علی مرزا نے ٹھہر کر نماز شروع فرمائی۔ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے لوگوں نے پوری قوت سے کھینچ کر تیر نکال لیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بعد میں فرمانے لگے یہ خون کیسا ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کی پنڈلی سے تیر نکالا، یہ اس کا خون ہے۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب تم نے تیر نکالا ہے۔ نماز میں اس قدر انہماک تھا، اتنی محبت تھی۔ وہ حضرت عثمان بن ربیع ایک صحابی کا نام ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن پروگرام بنایا کہ آج رات میں حرم کعبہ میں گزاروں گا، ساری رات وہاں مقام ابراہیم کے قریب نوافل ادا کرتے ہوئے میں گزار دوں گا۔ شب بیداری کا ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ آج رات میں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ اس زمانہ میں اتنا رش نہیں ہوا کرتا تھا، طواف کرنے والوں کا، عمرہ کرنے والوں کا رش نہیں ہوتا تھا۔ خانہ کعبہ میں کوئی آدمی فردن کوئی آتا تھا۔ فرماتے ہیں عثمان بن ربیع کہ جب میں حتیم کے قریب گیا تو وہاں میں نے ایک آدمی کو کھڑے دیکھا، میں نے غور سے دیکھا تو یہ عثمان غنی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، اور قدر بلند آواز سے، اتنی بلند آواز سے کہ جس کو سنا جا سکے، بہت بلند آواز سے نہیں، اتنی بلند آواز کہ قریب کھڑا ہونے والا سن سکتا تھا۔ نماز پڑھ رہے تھے، میں بھی قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ عثمان غنی نے سورۃ الحمد پڑھی، اس کے بعد سورہ بقرہ پڑھی۔ وہ پڑھتے گئے، ایک رکعت میں پورا قرآن پاک مکمل کر لیا، ایک رکعت میں پورا قرآن کریم مکمل کر لیا۔ پھر دوسری رکعت ادا فرمائی، پھر نماز اپنے مکمل فرما لی۔ ساری رات، اور یہ عموماً آپ کی عادت تھی کہ ساری رات اسی طرح قرآن پاک کو نماز میں تلاوت کرتے، عموماً ایک رکعت میں ایک مرتبہ قرآن پاک تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ اس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ ان لوگوں کی نماز تھی۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع مظہر رحمت نصر پاک سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی اوس جن کا صحیح نام ہے، زین العابدین ان کو اس لیے کہا جاتا ہے، زین کا معنی ہوتا ہے حسن، خوبصورتی، زینت، عابدین عابدوں کی، یعنی وہ ذات بابرکات جو عبادت گزاروں کے لیے باعث زینت ہیں۔ اور ان کی عبادت و ریاضت کا کیا عالم تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، یہ نماز ادا فرما رہے تھے، قریب ہی ان کا کاشانہ مقدس تھا۔ سادہ سے گھر تھے جن کی چھتیں کھجور کی شاخوں کی تھیں، اور بعض اوقات دیواریں بھی اسی طرح کی ہوتی تھیں کہ کھجور کی شاخیں یعنی ڈکے کھڑے کر کے ان کے اوپر کمبل ڈھال کر ان دیواروں کو ایسا بنایا جاتا تھا تاکہ پردے کا کام دے دیں۔ مکان کو آگ لگ گئی، کھجور کی شاخوں کا بنا ہوا مکان ہے، آگ لگ گئی۔ آپ مکان کے باہر قریب ہی نماز ادا کر رہے تھے، آپ کے صاحبزادہ صاحب مکان کے اندر تھے۔ جلدی لوگ اکٹھے ہوئے، شور مچ گیا، آگ لگ گئی۔ آپ مکان کے باہر قریب ہی نماز ادا کر رہے تھے، آپ کے صاحبزادہ کو کمرے سے نکالا گیا، آگ بجھا دی گئی، مکان گر گیا۔ سادہ سا مکان تھا، آگ بجھا، مکان گر گیا۔ آپ نماز مکمل فرما کے دیکھنے کہنے کہ یہ شور کیسا ہے؟ کہا گیا اللہ تم پہ رحمت کرے، تمہارے مکان کو آگ لگ گئی تھی، تمہارا بیٹا اندر تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں؟ فرمایا گیا اللہ کی قسم میرا ادھر دھیان ہی نہیں تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ان لوگوں کی نماز میں کتنا لطف تھا، کس قدر خشوع و خضوع تھا، وہ اپنی نماز کو کس قدر انہماک کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ اپنے آپ کو رب کے حضور حاضر سمجھتے تھے۔ ایک ہم ہے کہ نماز ادھر پڑھ رہے ہیں، دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے۔ یاد رکھیے جب ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع ہوگا تو رب کائنات کے محبوب مکرم کا ارشاد گرامی قدر ہے، جب تیری عبادت میں اخلاص آ جائے گا پھر اللہ تیری تھوڑی عبادت کو بھی قبول کر لے گا۔ تیری نماز میں اگر عبادت میں اخلاص آ جائے گا پھر تیری تھوڑی عبادت بھی قبول ہو جائے گی، اگر اخلاص کی دولت نہیں ہوگی تو پھر عبادت قبول نہیں ہوگی۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نماز کا نہ ادا کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ سورہ مدثر شریفہ، کون سی صورت ہے؟ سورہ مدثر شریفہ میں اس کی آپ کے سامنے جو آیات مبارکہ کی تلاوت کروں گا ابھی، وہ آیت مبارکہ نمبر 39، 40 بلکہ 38 سے 38، 39، 40، 41، 42 اور 43، 38 سے لے کے 43 تک کون سی صورت ہے؟ سورہ مدثر، آیات مبارکہ
38 سے لے کے آپ نے 43 تک آپ نے ان کو ذہن میں نشین رکھنا ہے، جا کے ہو سکے تو گھر والوں کو بھی یہ سنا دیں۔ کیا بولا میں نے کہا؟ گھر والوں کو بھی یہ سنا دیں۔ میں ان کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنے کرتوتوں اپنے اعمال سے وہ رہن میں رکھی ہوئی ہے، گروی ہے۔ گروی آپ جانتے ہیں رہن رکھنا؟ وہ جانتے ہیں نا کہ آپ کسی سے کوئی چیز 1000 روپیہ لیتے ہیں، اس کے بدلہ میں کچھ زیور دے دیتے ہیں کہ جب میں 1000 روپے واپس کروں گا زیور لے جاؤں گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رہن رکھنا۔ ایک چیز کے بدلہ میں دوسری چیز۔ میرا اللہ فرماتا تم اپنی کرتوتوں کے مقابلہ میں رہن ہو، یعنی تمہیں اپنی کرتوتوں کا حساب دینا ہوگا۔ میرا اللہ فرماتا الا اصحاب الیمین، لیکن جو ایمان والے ہیں میں ان کی مغفرت فرما دوں گا، ان کو میں معاف فرما دوں گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے فی جنات، وہ جنتوں میں ہوں گے۔ ایمان والے کہاں ہوں گے؟ نیکوکار کہاں ہوں گے؟ آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو بہا کے لے جاتی ہیں۔ نماز پڑھنے والے کے چھوٹے چھوٹے سارے گناہ نماز کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ دروازے پہ نہر چل رہی ہے نہانے والے کے، سن چکے نا آپ، گناہ معاف ہو جاتے ہیں نمازی کے۔ میرے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان کو میں معافی دے کر جنتوں میں بھیجوں گا۔ فی جنات، وہ جنتوں میں ہوں گے۔ یتساءلون، وہ سوال کریں گے۔ کون سوال کریں گے؟ سارے بتا دو، کون سوال کریں گے؟ جنتی۔ کن سے؟ عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے۔ جنتی علی العلیین، بہت بلندی پر، سدرۃ المنتہا کے قریب جنت ماوا ہے، اور جہنم 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری پر ہے، مگر وہ وہاں سے بات کریں گے نیچے سنائی دے گی۔ کوئی مشکل نہیں سمجھنا۔ آج آپ ٹیلی فون پر، موبائل پر، دنیا کے دوسرے کونے پہ نیٹ کے ذریعے شکل بھی دیکھتے ہیں، آواز بھی پہنچاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ میرا اللہ فرماتا ہے یتساءلون، وہ سوال کریں گے۔ کن سے؟ عن المجرمین، مجرموں سے پوچھیں گے۔ اور پوچھیں گے کیا؟ قابل غور بات ہے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ ما سلککم، کس چیز نے تم کو ڈالا ہے؟ سلک کا لفظی معنی ہوتا ہے پرونا، لفظی معنی دھاگے کو سلک کہتے ہیں، جس میں تسبیح کے دانے، تسبیح کے جو موتی وہ پروئے ہوتے ہیں، اس کو سلک مروارید کہتے ہیں۔ وہ جہنم کی آگ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ جنتی ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم تو ہمارے بھائی تھے، بیٹے تھے، بہنیں تھیں، ماں تھی، ابا تھا، قبیلے والے تھے، رشتہ دار تھے، یار تھے، محلے والے تھے، پارٹی والے تھے، خاندان والے تھے، قبیلے والے تھے، اور تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ کیا ہوا تھا تمہیں؟ تو قالو، وہ جواباً کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میری بات کی کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں چلے گئے، کون سی چیز تم کو جہنم میں لے کے گئی؟ اگلی آیات مبارکہ میں بھی ان کی صفات رضی اللہ کا ذکر ہے، مگر پہلی بات وہ کیا کریں گے؟ ہم کیا کیا کرتے تھے؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ آپ کے دل میں اپنے ماں باپ کی محبت ہے؟ میرے دل میں ہے، کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں، سارے بتاؤ ہے؟ میں اپنے والدین کے لیے صالح ثواب کرتا رہتا ہوں، آپ بھی کرتے ہوں گے، آپ کے دل میں بھی ان کے لیے محبت ہے، محبت ہے نا؟ بیوی بچوں کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے۔ آپ ان کو آگ لگانا چاہتے ہیں کہ کوئی آئے، کمرے میں بیٹھے ہو آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی، آپ کی امی، آپ کا ابو، کو خبیث آئے بم سے کمرہ اڑا دے یا اس کے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگا کے چلا جائے، برداشت کرتے ہو تم؟ نہیں برداشت کرتے نا۔ دنیا کی آگ کی تو حقیقت کچھ نہیں ہے، جہنم کی آگ کتنی
شدید آگ ہے جس پہ وہ جل رہے ہوں گے، بھن رہے ہوں گے۔ ان سے جنتی پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں گئے؟ وہ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، دراصل ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے جہنم میں چلے گئے۔ اگر تم چاہتے ہو ہماری امی، ہمارا ابا، بہن، بھائی، بیوی، بچے، یار، دوست، قبیلے والے، قوم والے جن سے میں پیار کرتا ہوں جہنم میں نہ جائیں، پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ان کو نمازی بنانا ہوگا۔ ان کو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے گھر جائیں نا، سورہ مدثر، سورہ مزمل 73 نمبر ہے، سورہ مدثر کا 74واں نمبر ہے ترتیب کے اعتبار سے، سورہ مزمل کے آگے ہے۔ اس کی آیات بارکہ 38، 38، 39، 40، 41، 42، 43 ان آیات ذہن میں رکھیں، گھر جا کر ترجمے والا قرآن پاک دیکھیں اور کھول کر پڑھ لیں، پھر سب کو اکٹھا کر کے کہیں میں چاہتا ہوں کہ تم جہنم میں نہ جاؤ۔ دیکھو میرا اللہ کیا فرماتا ہے کہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تم جہنم میں کیوں گرا دیے گئے ہو۔ آج کل بہت سارے پیر بھی ایسے ہیں نا جو مریدوں کو نماز سے روکتے ہیں، کہتے کوئی ضرورت نہیں، ہماری پڑی ہوئی ہے، اور پھر وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں فکر نہ کرو، کیا بلا جہاں ہم جائیں گے وہیں تم جائیں گے، کہتے ہیں نا، یہی کہتے ہیں نا کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کے جائیں گے۔ جس طرح تسبیح میں من کے پروئے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارے ساتھ ہی باندھ کے تم وہاں ڈالے جاؤ گے۔ پھر دوسرے پوچھیں گے پیر جی ما سالہ کا کم فی سقر، کیوں جر رہے ہو؟ جواب کیا ہوگا؟ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے، کہتے تھے ہماری قائم ہے، ہم یہ کہا کرتے، پڑھا نہیں کرتے تھے۔ پھر میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ خود بھی نماز پڑھیں گے اور اپنے اہل خانہ کو بھی ترغیب دیں گے۔ طریقہ کار میں نے بتا دیا ہے، قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ کی تلاوت ان کو کہے خود پڑھو، خود پڑھو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا؟ وہ نماز ہے، اس لیے تم نماز پڑھو تاکہ تم جہنم میں نہ جاؤ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی ان کاموں کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہے، اس کا نبی ان کاموں سے محفوظ رکھے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اس کا نبی۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔